بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رمضان اور قرآن اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے۔ آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ایک دشمن کا قصہ بیان کرتے ہیں اور اس کی بری حالت کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان لگانے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اس شخص پر سخت وعید نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بندے کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے، گستاخی کرتے وقت اور اس کے بعد اس کی بے چینی اور بدلتی اور بگڑتی ہوئی حالت کو اور دنیا اور آخرت میں رسوائی اور بدترین انجام کو کیسے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے، اور یہ سب اس کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا لیکن وہ کچھ کر نہ سکا۔ پہلے یہ قصہ سن لیتے ہیں، پھر قرآن مجید کے خوبصورت انداز بیان کو بیان کرتے ہیں۔ اس قصے کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نے بھی بیان کیا ہے۔ میں تفسیر ابن کثیر سے مختصر قصہ بیان کرتا ہوں۔ ابن کثیر ابن جریر رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابن جریر سے سند بیان کرتے ہیں اکرمہ تک، اور اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الولید بن المغیرہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں تلاوت کی، تو یوں لگا کہ ولید بن مغیرہ کے دل میں کچھ قرآن مجید کا اثر ہوا، تو خبر ملی ابو جہل بن ہشام کو۔ تو ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے عم، اے میرے چاچا، کیونکہ ولید بن مغیرہ عمر میں ابو جہل سے بڑے تھے اور اس میں ایک قسم کے احترام بھی ظاہر تھا کہ حقیقت میں یہ کہہ رہے تھے کہ عمر میں تم ہم سے بڑے ہو لیکن تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ ایک قسم کو ان کا مذاق بھی اڑانا مقصد تھا کہ تمہاری قوم جو ہے وہ تمہارے لیے کچھ پیسہ جمع کر رہی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے ولید بن مغیرہ سے، تو ولید بن مغیرہ جواب میں کہتا ہے وہ کیوں؟ ابو جہل کہتا ہے وہ تمہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جاتے ہو محمد کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، اور شاید آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس لیے آپ وہاں پر بار بار جاتے ہو۔ تو جواب میں الولید بن المغیرہ کہتا ہے قریش تو خوب جانتی ہے کہ میں ان سب میں سب سے زیادہ مال والا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا پھر تمہیں کچھ ایسا کہنا پڑے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جس سے ثابت ہو کہ آپ نکیر کرتے ہو جو کچھ وہ لے کے آیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ آپ اسے نفرت کرتے ہو۔ تو ولید بن مغیرہ نے یہ کہا تمہیں کیا کہوں، وہ پھر قسم کھائی کہ سب سے زیادہ شعر و شاعر بھی میں جانتا ہوں، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ شعر نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، یعنی جو کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ شعر نہیں ہو سکتا، بلکہ جنوں کے شعر میں بھی سے نہیں ہو سکتا جو کچھ محمد کہتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو کچھ کہتا ہے اس پہ بہت ہی چاشنی ہے، اور جو کچھ اس کے سامنے اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، اتنا قوی قول ہے۔ اور وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى عَلَيْهِ، سبحان اللہ، اور وہ ہمیشہ بلند ہی رہتا ہے، اس سے اوپر کوئی چیز بلند جا نہیں سکتی، جو کچھ محمد کے لیے گواہی ہے اس کافر کی اس وقت۔ تو ابو جہل پھر بھی جواب میں کہتا ہے اللہ کی قسم تمہاری قوم کبھی راضی نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس کے خلاف کچھ کہو گے نہیں۔ تو ولید نے کہا مجھے ذرا فرصت دو، میں کچھ سوچتا ہوں، اور پھر اس نے کیا سوچا، کیسے سوچا، کس طریقے سے اس کی حالت بگڑی، ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں،
لیکن ابن کثیر آگے کہتا ہے کہ جب اس نے سوچا تو اس نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے جو کچھ کہتا ہے جو پہلے لوگوں سے اس نے لیا ہوا ہے. بس یہ پھر یہ آیت نازل ہوئی ذرنی ومن خلقت وحیدا الی آخر الآیات. قتادہ کہتا ہے کہ ولید بن مغیرہ اپنی ماں کے پیٹ سے اکیلا نکلا تھا یہاں تک کہ وہ 19 کے قریب یعنی اس کے جو بیٹے ہیں اولاد 19 کے قریب جا کے پہنچی. پھر محمد بن اسحاق ابن کثیر نقل کرتے کہ اس طریقے سے انہوں نے کہا اور دیگر مفسرین نے بھی. اور سدی نے کہا کہ دارالندوہ میں یہ سردار مشرکین کو جمع ہوئے تاکہ وہ ایک رائے پر قائم ہو جائیں کہ محمد پر کیا کہنا چاہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تاکہ حج کا موقع قریب تھا تو عرب حاجی جو ہیں جب حج پہ آتے تاکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے روک سکیں تو وہ ایک ہی قول پر جمع ہونا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم کیا کوئی تجویز پیش کریں یا کیا ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا جو ہے یعنی جس چیز پر ہم ایک ساتھ مل سکیں. تو بعض لوگوں نے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ شاعر ہے, بعض نے کہا جادوگر ہے, بعض نے کہا کاہن ہے کہانت کرتا ہے, بعض نے کہا مجنون ہے اسیب زدہ ہے پاگل وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. سورۃ الاسراء نمبر 48. یہ سب امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ جب دارالندوہ میں یہ باتیں ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ ولید بن مغیرہ بھی خاموشی سے ان کی باتیں بھی سن رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا. تو ابن کثیر کہتے ففکر وقدر ونظر وعبس وبصر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. یہاں پر ابن کثیر کی بات ختم ہوئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ابو جہل گیا ہو ولید بن مغیرہ کے پاس, پھر وہاں سے نکل کر ولید بن مغیرہ دارالندوہ میں گیا ہو, وہاں پر ابو جہل کے ساتھ اور بھی ساتھی بیٹھے ہوں, وہاں پھر یہ معاملہ شروع ہو اور وہاں پر یہ بات ہوئی ہو. تو یہ دونوں قسم میں کوئی تضاد نہیں ہے اور ایک وقت میں دونوں ہو سکتے ہیں. اب آپ آئیے دیکھتے ہیں اس قصے کے متعلق خوبصورت انداز بیان پر غور فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سورۃ المدثر ہے آیت نمبر 11 سے 30. آئیے ایک ایک آیت پر غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو اور اس شخص کے انجام کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا, ذرنی ومن مجھے اور اس شخص کو یعنی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور اس ولید بن مغیرہ کو جو ہے چھوڑ دو, انتقام کے لیے میں ہی اسے کافی ہوں. پھر یہ شخص کون ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی حالت کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا ومن خلقت وحیدا, جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا, اکیلا بے سہارا کمزور مسکین فقیر محتاج تھا. یہ اس کی اوقات تھی. اور پھر اس پر اپنے بعض انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وجعلت له مالا ممدودا, اور میں نے اسے مال کثیر دیا, وبنین شہودا, اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے, ومہدت له تمہیدا, اور ہر طرح کے سامان میں آسانیوں کے ساتھ وسعت دی, یعنی دنیا کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہونے دی اسے. ثم يطمع ان ازید, ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دوں. کلا انه كان لآیاتنا عنیدا, کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے مال اور اولاد کبھی زیادہ نہ ہو سکے. انه كان لآیاتنا عنیدا, بے شک یہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن رہا ہے اور منکر رہا ہے. یہ تھی اس شخص کی حالت گستاخی کرنے سے پہلے. اب اس کا برا وقت شروع ہو گیا ہے, ذرا غور کریں اب اس کی کیا حالت بننے والی ہے. سأرهقه صعودا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سأرهقه صعودا, ان قریب میں اسے اونچی گھاٹی پر چڑھاؤں گا, یعنی اس کی زندگی
یعنی اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، یعنی اس کی تباہی و بربادی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کی گستاخی کرنے کے وقت بگڑتی ہوئی حالت کو بھی ذرا دیکھیں، اس کی گھٹیا سوچ، اس کی بگڑتی ہوئی شکل، اس کے دل و دماغ کی خباثت اور تمام جسم کی بگڑتی ہوئی حالت پر ذرا غور کریں۔ جب گستاخی کی شروعات بولنے سے پہلے گھٹیا سوچ سے تھی، اسی سے ہی ابتدا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، یعنی کوئی تجویز کی۔ فقتل کیف قدر، یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی، یعنی کتنی گھٹیا تجویز کی ہے اور برا اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی بری تجویز کی۔ پھر دل سے تأمل کیا کہ کیا کہنا چاہیے۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا، سوچنے پر بھی کچھ سامنے نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس کی حالت کو بیان کرتے ہوئے ثم نظر، پھر تأمل کیا۔ جب دل لاجواب ہوا اور بے سکونی طاری ہونے لگی تو چہرے پر اس کا کیا اثر ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا۔ پھر جب مزید دل تنگ ہونے لگا اور بے چینی بڑھنے لگی اور جسم پر اس کا اثر ہونے لگا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم ادبر واستکبر، پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے تکبر کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آخر اپنا زہر اگلنے لگا اور کہا، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے منتقل ہوتا آیا ہے۔ ان هذا الا قول البشر، یہ تو بشر کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، اتنی منصوبے، حربے، گٹھ جوڑ اور سارا زور لگانے کے بعد بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی طعن نہ کر سکا۔ یہ بدبخت کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست طعن نہ کر سکا، اور نہ ہی اس کو اکسانے والوں میں سے کسی کو اس کی توفیق ہوئی۔ ان کی کیا مجال، اگر کچھ کہا بھی تو رسول علیہ السلام پر نہیں بلکہ رسالت پر طعن کیا، یعنی جادوگر نہ کہہ سکے۔ سب مل کے بھی قرآن مجید کو جادو اور بشر کا قول کہا، اور اس شخص کو آگے کر کے اس کی زبانی اس شخص نے کہا۔ پھر اس نے جو کہنا تھا اور کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب اس کے انجام کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سأصلیہ سقر، عن قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تو کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، یعنی بدترین دائمی عذاب۔ لواحۃ للبشر، جسم کو جھلس کر سیاہ کر دے گی۔ علیہ 19، اس پر عذاب دینے کے لیے 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جیسے قتادہ نے کہا کہ اس کے ساتھ 19 ہمیشہ حاضر ہونے والے بیٹے تھے، اب سقر میں عذاب دینے کے لیے 19 فرشتے مقرر ہیں۔ والجزاء من جنس العمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی ایک ایک حرکت اور بگڑتی ہوئی حالت اور بدترین انجام کی مختصر تفصیل بہت ہی پیارے انداز میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو ہر گستاخ رسول علیہ السلام کے لیے مقام عبرت ہے، اور اہل ایمان کے لیے مقام عزت اور فخر ہے کہ ہر گستاخ رسول علیہ السلام کا ہمیشہ خوفناک انجام ہوا ہے۔ دنیا میں سوائے ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں دردناک عذاب کے سوا کچھ نہ ملا، اور یہ سب اس کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا۔ اور یہ پیاری آیتیں اس نے بھی اپنے کانوں سے سنی تھی، بلکہ تمام دشمنوں نے بھی سنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس پیغام اور اس کے اس برے انجام کو کوئی بھی چیلنج نہ کر سکا۔ صرف جھوٹا کلمہ ہی اگر وہ شخص پڑھ لیتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے کافی تھا، لیکن کسی کو بھی اس جھوٹ کی بھی جرت نہ ہو سکی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طریقے سے ابو لہب کو دیکھ لیں، اس کی زندگی میں ہی اس کی ہلاکت اور رسوائی کی خبر مل چکی تھی، لیکن وہ بھی اپنے وقت کا سب سے بڑا سردار اور طاقتور ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکا۔ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عمومی طور پر اپنے پیاروں کو دفاع کرتا ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور گستاخی کرنے والے کتنے ہی طاقتور، چالاک کیوں نہ ہوں، اور دنیا میں چاہے وہ بڑے اثر و رسوخ والے ہی کیوں نہ ہوں، ان کی تمام چالیں، ہیلے اور حربے انہی کی طرف لوٹ کر آتی ہیں اور ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں، اور ان کا بہت ہی برا انجام ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرنی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کا حق ادا کرتے ہوئے مومن، موحد، متبع سنت و باعمل سچا مسلمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد
اور اعانت نصرت ہمیشہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمنوں پر ہمیشہ غلبہ رہے گا، اور ثابت قدمی بھی ملتی رہے گی۔ صرف نعرے لگانے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کافی نہیں ہیں، اس محبت کا حق اتباع سنت سے ادا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورۃ محمد آیت نمبر 7۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 160۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے اور رسوا کر دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ کیا جلسے جلوسوں، تخریب کاریوں اور مسلمانوں پر تشدد اور آپسی خانہ جنگی سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے؟ اور کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ اخلاق تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور کیا اس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یا دین کی نصرت ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں خلاف سنت ہیں اور دین سے دوری کے ثبوت ہیں، نعوذ باللہ، اور امت اسلامیہ پر ذلت و رسوائی کے اسباب اور دین کے دشمنوں کے لیے باعث خوشی اور مسرت ہے کہ جو ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں پر تہمتیں لگائی ہیں کہ یہ دہشت گردی کا دین ہے اور مسلمان دہشت گرد ہیں اور تخریب کار ہیں، یہ مسلمان خود اس کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ واللہ اعلی و اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید اور سنت اور منہج سلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی نصرت اور اتباع سنت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا، فتنے اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔